وہ آدم صاحب آپ کب چھوڑے اسلام, کل کو چھوڑے, آپ یہ تو بتائیے. ابے میرے نے کل قبول کیا, کب چھوڑے کو چھوڑ تو, کل قبول کیا میرے نے. مگر کل کو چھوڑے تھے آپ, کائے کو چھوڑے تھے میرے کو؟ ہاں یار یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے, اسلام کی بھائی ذلت ہو جائے ابلیس گی, آیا اس تھا, وقت نہیں ابلیس بتاؤں گا میں. ابلیس آیا تھا خواب میں, ابلیس نے وہی دیا اور بولا چھوڑ دو اسلام. میرے کو ایک دو پوائنٹ تو بتاؤ, مین ریزن کیا تھا. لیکن اب تو میں نے قبول کر لیا. ارے یار تم قبول کر لیا بولے تو قبول کر لیا تھوڑی ہوگا. کیا مطلب مجھے قبول ارے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چلو اسلام ہاں قبول کرنے کے لیے میرے کو کیا کرنے کا؟ یہ دیکھو میں بتاتا ہوں تمہارے کو کیا کرنا کا. بتاؤ تم کیا. ہاں اسلام قبول کر لیا وہ تو اللہ تمہارا امتحان لیتا, سمجھے نا, ایسا نہیں کہ میں لیا نا قبول کر لیا. ہمارا نہیں سالہ نہیں لیا نا, اللہ نے 7 دن امتحان لیا, منہ سے بول نہیں سکا, چپ بیٹھا رہا. اللہ نے کہا چپ, ان نے میرے کو چپ لگا دی. میں نے کہا اللہ نے میرے کو اسی لیے چپ لگائی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں بولا. میں نے کہا اب نہیں بولنے کا, نہیں اب اللہ کے بارے میں غلط نہیں بولنے کا, اللہ کے بارے میں صرف اچھا بولنے کا. وہ جو جوتا دیکھو تھا نا میں نے رکھا ہوا ایک, جس کے اوپر میں نے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, میں نے وہاں سے بھی اللہ کا نام ہٹا دیا. میں اب تمہارے اللہ کو میں نے دل کے بتاتا اوپر ہوں. لکھ دیا. اب میں نے دل پہ لکھ دیا اللہ, مارکر سے نا, پرماننٹ مارکر سے میں نے دل پہ لکھ دیا اللہ. ہٹا بھی نہیں سکے گا کوئی اب. وہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تمہارے دل میں دماغ میں اللہ رہنا پڑتا, سمجھے نا. وہ خالی رہے نا, لکھ دیا تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے اپنے سر کی بھی ٹن کرا دی, اس پہ سر کے اوپر بھی لکھ دیا اللہ. دیکھو اسلام میں آنے کا ایک پروسیس ہے, اسلام سے نکلنے کا بھی ایک پروسیس ہے, سمجھے. تو آپ آنے خالی کا بول دیا. پروسیس بتا, اب نکلنے کا چھوڑ, گولی مار نکلنے کو, اب مجھے آنے کا پروسیس بتا. ہاں آنے کا پروسیس یہ ہے, پہلے آپ بولو اللہ سے معافی مانگو. آپ اللہ اللہ میرے کو سے معاف معافی کر دے. اور پھر لوگوں سے بھی معافی مانگو لوگوں جس میرے سے کو تم معاف کر دو بے یار, اخلاقی کیے ہیں ان سے بھی بے اخلاقی معافی کو بھی مانگو. معاف کر دو میرے کو. ہاں پھر جو ہے سو پیشنٹ رہو, صبر سے رہو, اچھا کام پیشنٹ, کرو. بہت پیشنٹ, میں ہاں پیشنٹ ہو گیا, میں پیشنٹ. ہاں لوگوں کی مدد کرو, میں زکات لوگ, دو. ابے کسی کو کوئی مدد چاہیے, میں نے زکات نکالنی ہے, ہاں چاہیے بتا زکات, دینا میرے کو. ہاں لوگوں کی مدد کرو اور جو ہے سو اللہ سے کنٹینیوسلی معافی مانگو, سمجھے کسی نا. بھی اور خاتون کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میرے کو بتا دینا, میں مدد کرنے کو تیار ہوں. آپ کو 4 ہاں شادیاں بھی میرے پہ جائز ہو گئی ہیں. جی ہاں سر. سمجھے ایڈم نا. بھائی آپ ٹن ہو گئے ہیں. نہیں میں یہ ٹن نہیں ہوں, میں پروسیس. ہائی ہوں, ہائی. ٹن ہاں شراب پی یہ کے ہوتے ہیں, پروسیس ہے. اوپیم پی کے آپ ہائی ہوتے ہیں, ٹن نہیں ہوتے. ہاں تو اس کا پروسیس ہے مسلمان بننے کے, اور مسلمان اسلام چھوڑ دینے کے بھی ایک پروسیس ہوتے. جسٹ بیکاز یو سے آئی ایم ناٹ مسلم اینی مور, ایسا نہیں ہوتا. اللہ جو ہے سو آپ کو پھر بلانے کی کوشش کرتا ہے, اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتا. میں تو بتا رہا آپ ہوں, اس نے بلایا میرے کو, میں آ گیا, اور چاہیے. ہاں اچھا تو اچھا اب یہ بتا دو, اللہ کے نبی نے بولا, بغیرت لوگ, ایکس مسلم لوگ جنہوں نے یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ کھیتی کا سامان گھر میں نہیں لانے کا. اب وہ ہمارے کھیتی بھائی, آپ ہمیں یہ بتا دو, کھیتی کا سامان گھر میں نہ لائیں تو کہاں لائیں؟ نہیں, کھیتی کا سامان تو گھر لا سکتے, وہ کون بولا تمہارے کو. ابے فیض کمینے, بھائی ہمارا بول رہا گھر لا سکتے, تو کہہ رہا نہیں لا سکتے, دکھا حدیث. اوکے 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 اوکے, گستاخی معاف چاہ اپنا. پڑھو یار, یہ کیا لکھا سالا ہاں یہاں پہ, بولو. پڑھو. تمہارے کو کوئی کوشچن ہے تم تو پوچھو میرے سے آدم صاحب. میں پوچھ رہا ہوں سر, میں پوچھ رہا ہوں, یہ کون ہے وغیرہ جو بیچ میں گانے گا رہے ہیں؟ چپ کراؤ اس کو یار, ورنہ بیک سٹیج کر دو گے, اس کے صبر نہیں ہے تو. یہ ہمارے نبی نے بولا, تم کھیتی کا سامان دیکھا, انہوں نے ایک شخص کے گھر میں کھیتی کا سامان دیکھا, اس کو کہا تم اپنے ساتھ کھیتی کا سامان لائے ہو, اپنے گھر میں کھیتی کا سامان جس گھر میں داخل ہو گیا, اس گھر میں ذلت بھی شامل ہوگی, ذلت بھی داخل ہوگی. کیا مطلب ہے یار, ذلیل کرا دیا یار ہمارے نبی نے ہمیں, کیا کرے گا.
میرے حساب سے تو یہ دیمک ہی ہے, آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے, دیمک جاتی نہیں جلدی. اور دیمک کی ماں کی سری نہیں, سوری ماں کی نہیں, سوری ماں سوری ماں ماما معافی معافی, میں اوپیم کے نشے میں ہوں جس کی وجہ سے غلطی ہوگی ماما, معافی 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 ماما جی, سوری نہیں سر, اوپیم اوپیم کہہ رہا ہوں, کیا کہنا تھا میرے کو. ہمارا بھائی دیمک نہیں ہے, اللہ نے کہا ذلت ذلت اپنے ساتھ ذلت لاتی ہے, اللہ ذلت. مکے مدینے میں تو کھیتی ہی نہیں تھی, وہ تو ریگستان ہے نا, یہ وہاں کون پہ بول رہا ہے؟ کھیتی کے سامان کہاں سے آئیں گے؟ تو نبی نے کسی کے گھر میں کیسے دیکھ لیا؟ تو وہاں کے لوگ باجرا کھاتے تھے یا گندم کی روٹی کھاتے تھے؟ کون سی روٹی کھاتے تھے؟ کیا گھاس کھا کے گزارا کرتے تھے؟ بکریوں کی طرح چڑھنے جاتے تھے گھاس کھانے؟ شاید امپورٹ ہوتا ہوگا ہمارا انڈیا سید سے. جی آپ بولے یار, سید جی آپ بولے, پتہ نہیں کون سے بیوقوف لوگ جڑ گئے لائن میں ہمارے ساتھ. ہاں کیا آپ کس کے بارے آپ میں ہے؟ سننے تو ہم بھی یہ سنیں. کس کے بارے میں ہے یہ؟ یار یہ ابو امامہ جی سب ہیں کوئی, جن کے گھر ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے گھر محمد صاحب کو گئے ہیں, ان کو وہاں پہ نظر آ رہی ہے کھیتی کا سامان. انہوں نے بولا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, تمہارے گھر میں کھیتی کا سامان دیکھ لیا میں نے, تم نے کھیتی کا سامان گھر لائے ہو, یہ حدیثات جس سب کی وجہ تمہارے گھر میں ذلت داخل ہو گئی ہے. یہ سب پاگل بات آئی, یہ سب حدیث بیوقوف یہ حدیث ہیں. بخاری انتہائی ان کو کمینہ انسان ہے, کمینہ کنجر, اس نے اسلام کو خراب کر دیا اس بخاری نے. ہاں ہاں ضرور ضرور صحیح بول رہے ہیں آپ, صحیح بول رہی ہے. ہوں یہ سب بیکار بے فضول حدیث ہیں, ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کو نہیں لینے کا, سارا ہٹا دو, جلا دو ان حدیثوں کو. یہ حدیث انسان لکھا سو ہے, خدا کے نہیں ہوتے یہ. اور وہ یہ میں ایڈیٹ ملا مانتا جو ہے ہوتی ہے, یار حدیثہ ساری خود انسان لکھا ہے, سارا جلا کے رکھ دو جو کچھ انسان لکھا ہے. جو حدیث تمہارے کو پسند نہیں آئی نا, اس کو جلا کے پھینک دو. جو حدیث پسند بس نہیں ہے یہ اس کو جلا کے پھینک دو, اور ہاں, قرآن کی جو آیت پسند نہیں ہے اس کو بھی جلا کے پھینک دوں. نہیں 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 نہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ اب جو حدیث صحیح حدیث ہے تمہارے کو اچھی نہیں لگی تو بتی بنا کے ملا کے اس میں ڈال دو. پرفیکٹ. جو قرآن کی آیت نہیں لگی اس کی بھی بتی بنا کے ملا کی اس میں ڈال دوں. نہیں 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 ویسا مت یہ کرو, کیا بات ویسا ہوئی؟ نہیں. نہیں, ایک ایسے ایسے یہ ابھی یہ آپ پسند, تو بولے. آپ گندی بات بولے ہے, پسند, مطلب جو پسند کی حدیث ہے وہ اگر بتی بنانی ہے تو جو پسند کی آیت نہیں ہے اس کو بھی بتی بنانے کا برابری. نہیں 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 ویسا اچھا مت کرو. ایڈم بھائی ایک وہ صحیح بخاری فیضو ذرا پیش کرنا, صحیح بخاری 4387 دوبارہ, اس میں دیکھو اردو میں کچھ اور لکھا ہے اور انگلش میں کچھ اور لکھا ہے, تھوڑا ایک بار بتاؤ ذرا کہ دونوں میں صحیح کیا بولا جا رہا ہے. صحیح بخاری اوکے 4387. اچھا لیکن یار وہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ چینج کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں. آدم صاحب میرے سے جی سوال حکم. کیجئے, کسی کے اسلام کے بارے میں سوال کیجئے, میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سر میں تو اسلام کو قبول کر کے بیٹھے رہا ہے, لیکن میرا سوال اب صرف یہی ہے ارے کہ اگر یہ کوئی جو حدیث جو حدیث, ہے یہ حدیث اسلام کی ہے ہی نہیں. یہ یار حدیث ہے سلمانی تو بھائی آپ بھائی کب آ رہے لے؟ یہودیت کی ہے. ارے میں ابھی آیا. ارے ارے ایڈم بھائی یہ ارے لوگوں کو کیا ہو گیا آپ کے؟ ارے میرے کو آج تیرے سب کو اسلام قبول کرانے کا ہے. میں بھی کر رہا ہوں بھائی ابھی. میرا نام ہے بس عاشق ختنہ نوبی. نہیں کراؤں گا, چلے گا نا؟ چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا نام کیا رکھیں گے؟ حضرت ملا علی ملا محمد. ملا علی محمد. ارے باپ رے. جلیبی والے. ہاں جلیبی والے, جلیبی والے. ہاں ہاں جلیبی میری والے دکان ہے جلیبی کی. بریکٹ میں لگا دیں گے. جیسے قرآن میں سب باتیں بریکٹ میں لگی ہے ویسی. ہاں وہ جلیبی والے بریکٹ میں لگا دیں گے. یار میرے پیارے بھائی سید صاحب, آپ نے ہاں بولے کا ہے کہ جو حدیث پسند نہیں آئے, اچھی نہیں لگے, اس کو بتی بنا کے دے دو. لیکن اگر میرے کو ہاں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اس کو بتی بنا کے بھی دے دوں.
قرآن میں ایک ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. اگر سب میں ایک اچھی دکھاؤں آیت تو ہے. اگر ایک دکھاؤں تو ہاں بتا دو میرے کو یہاں پر, میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں اس بارے میں. چلیں آپ کو بھائی لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ہمیں سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہاں اوکے سر. ایک آیت دکھاؤں گا, مجھے بتائیں اس کو بتی بنا کے لوں یا اس پہ عمل کروں؟ ہاں بتاؤ, آپ میرے کو بتاؤ, میں سر سمجھاتا یہ ہوں. سگری وغیرہ لے لیں. یہ آیت کہہ رہی ہے ہاں جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. او بھینس, یہ تو میرے کو تو جلا کے پھینکنی ہے, اس کو بتی بنا کے دینی ہے. میں نے یہ حدیث یہ آیات حدیث, جب ہوئی تھی یہ حدیث آیات, نہیں, یہ حدیث, اس حدیث کا کیا کروں؟ نہیں, اس حدیث کا کیا کروں؟ یہ حدیث نہیں ہوتی, یہ آیات ہے. کس نے یہ کہا؟ جو اس وقت جب یہ وار کے ٹائم پہ تو اللہ نہیں, یہ بولا کس ان نے لوگ کہا؟ کو, یہ آیت ہے, حدیث نہیں ہے. یہ تو بتا رہا نا البخارا, البخار یہ تو آیت ہے البخارا بھائی, یہ آیت ہے, یہ حدیث نہیں ہوتی. نہیں حدیث ہے. ارے کیا بول رہے بھائی, کیا میرے کو کیا جاہل بتا رہے کیا؟ یہ حدیث ہے. اللہ بول دیتا ہے, یہ دیکھو, میں آپ کو عربی پڑھنا آتا ہے؟ نہیں عربک نہیں آتی میرے کو. میں پڑھتا ہوں. انگلش ڈال دو. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ بہترین حدیث نازل کرتا ہے. اللہ نازل کرتا ہے, احسن بہترین, الحدیث احسن الحدیث, الحدیث, اللہ نازل کرتا ہے بہترین حدیث. تو بھائی یہ حدیث ہے, اللہ کی نازل کردہ حدیث ہے. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ آپ؟ حدیث کا مطلب یہ نیریشن ہے. ہاں نا, وہی تو کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ نازل کرتا ہے بہترین حدیث. یہ حد ہے. ہاں اللہ بہترین کرتا ہے. سو آپ کو ایک بھی قرآن کی آیت بتا دو آپ کو جس پہ اختلاف ہے, اس کا کیا کروں اس کو میں؟ اس سمجھاتا کا ہوں. کیا کروں؟ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں جہاں پاؤ قتل کروں, اس کا کیا کروں لوں میں؟ ہاں یہ وار کے وقت اللہ بول رہا کہ اب جو ہے سو وہ لوگ ٹریٹی توڑ دیے ہیں, اب یہ فائٹ وار کے کرو ان وقت کی سے. بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہاں ٹریٹی کے ٹائم کی بات ہے, جب وار ہو ہی نہیں رہی. نہیں وار کے وقت ہے, یہ وار کے وقت کرو بولا ان کا نہیں ہے. قتل. اچھا ایک سیکنڈ, ہم ایسا کرتے ہیں, آپ کے ملاؤں سے ہی پوچھ لیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کتنے گیا, کہاں پہ 1 2 3 لکھا ہوا تھا؟ ہاں یہ ایک حرمت کے مہینوں سے مراد, اس میں اختلاف ہے. مراد وہی 4 مہینے جو حرمت ہیں, یہ رجب, ذکر, ذی الحج اور محرم. ان کے علاوہ یہ اعلان 50 دن کی مدت دی گئی, کیونکہ حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دی گئی. اب کیا کریں بھائی, وار تو ہو نہیں رہی ہے, تو 50 دن کیا وار نہیں ہوگی؟ اگر مشرکوں نے تمہیں قتل کرنا ہے, وار ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, تو 50 دنوں میں تو مشرکین ویسے ہی تمہیں مار دیں گے. تو وار کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. اب میں کیا اس کی بتی بنا کے کس کو دوں, یہ بتاؤ میرے کو. آگے دیکھ لیتے ہیں. جہاں پاؤ قتل ملا کرو. چھوڑ نمبر کے 2, کسی کو بھی دینا. بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے, یعنی کہ حلال یا حرام میں سے جہاں بھی پاؤ قتل کرو. لو اب کیا کریں, جہاں پاؤ قتل کر دو, انہیں گرفتار کرو, یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو. بھائی یہاں پہ جنگ تو ہے ہی نہیں, دکھا تو دیا آپ کے. یار ملا انتہائی کمینے ہیں یار, انہی کو بتی بنا کے دینی ہے ان کی چیزیں ہم نے. آپ بھی یہی کہہ رہے تھے نا, بہت بدتمیز ذلیل لوگ ہیں ملا. بہت بدتمیز, بہت جھوٹے بھی ہے. میں مسجد پہ کہوں یہ جھوٹ بولتے سو, بہت جھوٹ بولتے ہیں سمجھے نا. سالے. مگر یہ پنڈتا بھی ویسی جھوٹ بولتے, پریس بھی ویسی جھوٹے بولتے, سب بولتے سب کو جھوٹے بتی بنا, پنڈت. یار یہی قرآن کی آیت سب کو بتی بنا کے دے دوں. نہیں بھائی قرآن کا نہیں, حدیث کا کر سکتے آپ. خود ہی کہہ رہے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں, جو جھوٹ بول بتی بنا کے دے دو. ہاں میں پورے حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرا میں, مگر سب کو. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں آپ ریجیکٹ کر رہے ہو, میں تو بول رہا ہوں. چلو ایسا کرو,
اچھا یہ والی جو قرآن حدیث ہے جو آپ نے بولا کہ اس حدیث کو بتی بنا کے دے دو، یہ والی حدیث بتی بنا کے دے کون سی؟ یہ والی جس میں انگلش میں حضرت ڈالو جس میں بھائی، انگلش میں انگلش ڈالو. میں I heard the ہاں prophet saying there is no house in which equipment other than except Allah cause humiliation. جس کے گھر میں کھیتی باڑی کا سامان ہو اللہ اس میں لعنت بھیجتا ہے، اس میں اس کو ذلیل کرتا ہے. اس کو بتی بنا کے دے دوں؟ آپ نے بولا نا یہ بتی بنا کے جسٹ ملاؤں میں دے اسپیکنگ دو. ہے. ہاں 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 آپ نے بولا نا اس کو بتی بنا کے دے دو، دے دوں اس کو یہاں بتی بنا کے؟ ڈال سکتے تم اس کو. اوکے لو بھائیو یہ دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے ہاں دے دو، ملا کو دے دو بتی بنا سماعت کے. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا نام بھی اس میں ہے اور نبی کا نام بھی اس میں ہے. اس حدیث کو ہمارے پیارے بھائی مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بتی بناؤں اور ملاؤں کے پچھواڑے کے سوراخ میں ڈال دوں. یار کتنی بڑی غلط بات کر رہے ہو آپ. کہہ رہے ہو اللہ کے نام کو میں ملاؤں کے پچھواڑے میں ڈال دوں؟ لعنت ہے آپ پہ، اللہ کا مار پڑے گا آپ کو، جہنم میں سڑیں گے آپ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ نام نکال کے پھر ڈال دو. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ حدیث تو ڈالیں گے تو پوری ڈالیں گے نا، آدھی تو نہیں ڈالیں گے. تم اپنا نام لکھ لو اس پہ. بتی میں اپنا ڈال کیوں دو. لکھوں بھائی؟ میں تو اسلام قبول کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں اس حدیث کو. یہ گندی حدیث جو سب ملا لکھے سو ہے یہ سب. بھائی آپ نے لکھا کہ اس کو بتی بنا کے ڈال دو، میں کہہ رہا ہوں پچھواڑے کے سراغ میں پوٹی میں ڈال دوں گا. آپ کے ملا آپ کو ماریں گے پکڑ کے. ذرا اپنی شکل بھی دکھا دو، لوگوں کو پتہ لگے آپ ہیں کون. یہ وہ سادات لگا ہے میرے شاید، کو مار دے، وہ لگا میرے کو مار سادات ہے ڈالیں گے. سید سے. آپ تو ویسے بھی سید ہیں، سادات میں سے ہیں. آپ اپنے ہی آباء و اجداد کے نام کو ملاؤں کی پوٹی میں ڈلوائیں گے؟ نہیں ہم تو انڈیا کے ہیں، کہاں کے سید کہاں سے آئے، اس سے بنا لیے سو ہے تو اپنا سید. نام سید کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ میرے ماں باپ رکھے سو ہے. جھوٹے سید ہو آپ. سب انڈیا کے پاکستان کے سب جھوٹے سید ہے. سارے جھوٹے سید. ابے بہن جھوٹے، تم لوگ خود جھوٹے، ملاؤں کو جھوٹا بولتے ہو سالے. یہ انڈیا ایڈم پاکستان بھائی کے بھی تو سید ہی ہے. ابے نہیں میں پورے جو ہے سید سو ہوں، چھوڑو. پورے ایکس ہندو ہے، جو سیدہ ہے پورے ایکس ہندو ہے وہ سب. تم ایکس ہندو ہے سالا، تو ہندو ایکسپٹ کر لو، واپس چلے جاؤ اپنے اصل دھرم میں. کیا یہاں بیٹھے ہوئے ہو بہن؟ ہندوازم از ناٹ گڈ. تمہارا سارا دھرم تو خراب کر دیا تمہارے میں ملاؤں نے. اتنی گندی گندی حدیثیں دے کے تمہارے سارے کے سارے لوگوں نے تمہارے دھرم کا تو ستیہ ناش کر دیا. وہاں ہی چلے جاؤ. وہاں پہ لوگ تو برا بھی نہیں مناتے، جس مرضی چیز کو جلا دینا. تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئے گی اس کو کتاب کو جلا دینا، کہنا میں مانتا ہی نہیں، کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تمہیں. یہاں پہ تو قرآن کی آیت کی بھی تم بتی نہیں بنانے دے رہے. تو چلے جاؤ واپس ہندو بن جاؤ. پاکستانیوں کو چلے جانا چاہیے ہندوازم میں. سارے پاکستانی بھی چلے جائیں گے اسلام سالے. تم بھی چھوڑو نا اسلام کو، شروعات تو کرو نا. پانی کے ابے پانی کے پہلے قطرے تو بنو یار. پاکستانی جو ہے اسلام کو بدنام کر دیے حرامزادے. ارے پاکستانی تو ہیں ہی ایسے، تو اپنی بات کر. وہ لوگ اگر ہندوازم میں میں چلے پاکستانی جاتے گھر مسلمانوں کے واپسی کر لیے تو بہت اچھا ہے. میں پاکستانی مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں، وہ بولتے ہیں سالے انڈین مسلے ہیں ہی چھنکڑے. وہ بولتے ہیں انڈین مسلے تو ہیں ہی چھنکڑے. چھنکڑے سمجھتے ہو؟ چھنکڑے نہیں چھنکڑے یار تو چھنکڑے کا نہیں پتا؟ نہیں انڈیا میں وہ نہیں معلوم ہے مجھے. جس کا ٹلا رہتا ہے نا، کچھ کر نہیں سکتا، چھنکتا رہتا ہے بس، کچھ کر نہیں سکتا. وہ اوکے بولا اوکے اوکے اوکے. اوکے. تو وہ پاکستانی مانوں کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں انڈین مسلمان ہیں ہی چھنکڑے. انڈین مسلمانوں کے پاس آتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی پاکستانی مسلمان ہے جھوٹے. یار تم دونوں کی آپس میں بنتی، میں کیا کروں بھائی؟ پاکستانی اچھے نہیں وہ. بھائی ارے وہ تمہیں کہتے ہیں تم لوگ چھنکڑے، تم انہیں کہہ رہے ہو وہ لوگ اچھے نہیں جھوٹے. بھائی کس کی مانوں بھائی؟ پاکستانی گاڑ میں دم کر دی ہماری حرام کے. ابے یار یہی تو بول رہا ہوں. صحیح کون ہے پھر؟ انڈین مسلم بہتر ہے، سب سے بہتر انڈین مسلم ہے. یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو تو سب صحیح کہیں گے بھائی. پاکستانی کیا ہے دیکھو ان کے پاس. یار میں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں. پاگل کبھی اپنے آپ کو کہے گا پاگل ہے؟ نہیں گدھے کے سر پہ کبھی دیکھی ہے سینگ؟
नहीं, तो भाई फिर यही तो मसला है ना यार। अरे यार पाकिस्तानी के मुसलमान थोड़ी है यार, वो तो वो तो वो तो वो तो दुनिया के भी नहीं है, दीन के भी नहीं है, वो तो यही तो बात वो भटक रहे तुम लोगों के बीच बारे में। में कहते हैं। कहते हैं तुम लोग देखो, ना तुम लोग ना दीन के ना दुनिया के। कभी कलमा पढ़ते हो, सुबह दरवाजा खोलते हो तो मूर्तियां बेच रहे होते हो तुम लोग तुम्हारे इंडिया में बैठ मुल्ला, के। पाकिस्तानी वो मुल्ला बोलते हैं तुम्हारे घंटी को एक्स बजाते हैं मुस्लिम बना दिए। इंडिया के हैं मुसलमान। तुम लोग तो दरवाजा इंडिया के खोलते हो और अंदर से मूर्तियां बेच रहे होते हो। अरे इंडिया का सबसे फेमस मुसलमान कौन है, आपको मालूम है क्या? कौन बोला? मैं बोला, मैं सुलेमानी जलीली मसूद। हमें नहीं, इंडिया कौन का कौन सबसे कौन है, यानी कि कौन है बोला? कौन है बोला? सलमान खान। सलमान खान अरे मेरा फेवरेट। वो मेरे साये में रहा था वो तो मेरी मूर्ति पूजा मेरी करता। मेरी छवि बन गई थी उसके अंदर। उसको देख लो, मेरी शक्ल एक अरे वो जैसी है मेरी और उसकी। लोग मुझे पहचानते, अक्सर कहते हैं सबसे तुम सलमान खान के जुड़वा भाई हो भाई। जुड़वा अरे वो मूवी में ये काम मैं, किया था। हाँ आपने काम किया था ना जुड़वा मूवी में एडम भाई उनके साथ में, तो और क्या। सलमान खान वो के जो साथ। वो जब किरण मूवी बना रहे थे ना, डर, जिसमें वो बोलते हैं किरण, तो अरे जिस वो दिन वो, शाहरुख खान है। हाँ वही ना शाहरुख खान ना। तो जिस दिन वो शाहरुख खान ने उसको चुम्मी करनी थी ना, वो शाहरुख खान बीमार पड़ गए थे। तो उन्होंने मेरे को ही बुलाया था। उन्होंने कहा था यार छोटा सा सीन है, एडम भाई आप कर दे। मैं कहा हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। अरे ये इंडिया का सबसे फेमस फेमस जो मुसलमान है वो शिरक करता है। वो गणपति बिठाता है वो, पूछो उनको। हाँ वो करता, उन्हें क्या, उन्हें मुसलमान है, उन्हें क्या है, वो तो इंडिया का मुसलमान। ही है ना। हाँ वो जो है सो लोगों को ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, वो लोग का कुछ भी नहीं, सिर्फ समझे ना, उनसे ईमान को कुछ ताल्लुक नहीं है। और वो इसलिए चले करता है कि भाई ऐसा वो करते इस, हैं, अब किसी ऐसे मुसलमान से बात कर लेते हैं जो इस हदीसा के बारे में बता सके कुछ अच्छा। क्या ख्याल है? हाँ पूछिए। कोई और मोमिन है? आप जरा थोड़ी देर म्यूट करें, बाकी मोमिनों को आपसे बात करने के लिए म्यूट कराया था। तो आप किसी दूसरे मोमिन से बात कर रहे ले हम। हाँ बात कीजिए, बात जो मोमिन बोलेगा मैं उसका साथ दूंगा इन सारे नापाक मुर्तदों के खिलाफ। ये हदीस तो टोटली नापाक लोग हो तुम लोग को हाथ लगा कर मुझे वजू करना पड़ता कमीनो। तुम लोग अपने आप को धोते भी नहीं सही तरीके से। तुम लोगों को तो पता नहीं नापाक और पाक चीज होती क्या है। कुत्ता खाने वाली कौम। मैडम आप धर्मिंदर लग रहे हैं। धर्मेंद्र इंतहाई वो हिंदू था ना, है ना? हाँ वो भी नापाक शख्स है, हम नहीं मानते उसको। अरे वो उसने इस्लाम भी कबूल किया था एडम भाई। हाँ वो कर लिया था। मुसलमान बन गया शादी के लिए। बहुत 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 हाँ। अच्छा शख्स था, बहुत अच्छा शख्स था। अच्छा, कितना और प्यारा भाई, इस्लाम कितना छोड़ भी प्यारा दिया था भाई उसके बाद में। बहुत उसने मुर्तद दूसरा अमीना निकाह करने कुत्ता। के उसने दूसरा निकाह करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, बहुत बाद में बुरा छोड़ भी दिया। बहुत कमीना था, बहुत कमीना था, बहुत कमीना था, नापाक नजिस। आए थू। अलमिया अलमिया माफ करना, मैंने उसे अच्छा कह दिया। थू। फिर आप धर्मिंदर लग रहे हैं। अबे कमीने, ऐसे शख्स से मिलाता है मेरे को। तू कौन अरे है? ये मेरे को इस्माइल की आवाज क्यों आ रही है? कौन भाई बोल रहा है बैकग्राउंड में? इस्माइल भाई है क्या? नहीं भाई मैं डॉक्टर डैंग हूँ। अच्छा अच्छा। वो तशरीफ वाले जो आता है ना, क्या नाम है उसका, इस्माइल। मेरे को लगा वही वही आया क्या? क्या मैं बोला आज हमारे तरफ से कैसा बात कर रहा है और ब्रेक कैसा मारना सीख गया।